الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے. گزشتہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی جسے ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، عاشورہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور جس دن وہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ کوئی اور دن نہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن تھا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نجات دیتے ہیں. وہ کوئی اور دن نہیں بلکہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، جب وہاں سے باہر تشریف لاتے ہیں وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اور اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو دریائے نیل کے اندر فرعون کی قوم کو اللہ نے غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نجات دی. وہ کوئی اور دن نہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی یعنی عاشورہ کا دن. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ جو گلزار بنی ہے وہ عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کی برکت تھی. محرم الحرام کی 10 تاریخ بہت ہی اہم ہے اور وہ تاریخ کب ہے؟ اتوار کے روز یعنی جو اتوار آ رہا ہے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قوم کو یہودی کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ عاشورہ کے 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، جس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھا. اس وجہ سے ہم بھی محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی محبت موسیٰ سے تمہیں ہے اس سے کہیں زیادہ موسیٰ سے مجھے ہے، اور جتنا تم موسیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو اس سے کہیں زیادہ میں موسیٰ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب تک کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک کہ محرم الحرام یعنی عاشورہ کے 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام یعنی عاشورہ کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام
کرتے تھے کہ وہ عاشورہ کے 10ویں تاریخ یعنی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اس روزہ کا مقام مستحب کے درجے میں آ گیا۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، عاشورہ کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ رکھا کرتے تھے، اگر تمہاری خواہش ہو تو تم رکھو، اگر تمہاری خواہش نہ ہو تو تم چھوڑ دو۔ بھئی وجہ فقہاء کرام نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ یہ مستحب ہے، کوئی رکھتا ہے تو اس کا ثواب بھی حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو ہم برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزہ کے بعد، رمضان کے روزہ کے بعد کس مہینے کا یا کس دن کا روزہ رکھنے کا آپ مجھے مشورہ دیں۔ سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول رمضان کے روزے کے بعد کس دن کے روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا سوال اس سے پہلے کسی اور صحابی نے نہیں کیا تھا۔ جو انہوں نے سوال کیا کہ رمضان کے روزے کے بعد کس مہینے کا یا کس دن کا روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیں گے، ایسا سوال کسی اور صحابی نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا اگر تمہاری خواہش ہو، اگر تمہاری چاہت ہو تو تم رمضان کے روزہ کے بعد محرم الحرام کے عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو، چونکہ اللہ نے 10ویں محرم الحرام کے دن ایک قوم کے توبہ کو قبول کیا اور پھر اللہ دوسری قوم کے توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ جس قوم کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا وہ بنی اسرائیل ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے قوم کے توبہ کو قبول کیا اور اس کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دیا، اور جس قوم کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا وہ امت محمدیہ ہے۔ تو عاشورہ کے دن اللہ نے ایک قوم کے توبہ کو قبول کیا اور دوسری قوم کے توبہ کو اللہ قبول کرے گا، اس لیے تم عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اور حدیث پاک میں دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزہ کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے، اگر کسی دن کا روزہ اہم ہے تو وہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ایسے ہی نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کے روزہ کے ثواب بھی بیان کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس ایک روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو کوشش یہ ہو کہ محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ اب ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، ہمیں 1 روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے پیچھے بھی حدیث پاک ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر محرم الحرام کا میں 2 روزہ رکھوں گا، 1 روزہ نہیں رکھوں گا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس سال کے آنے سے پہلے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی آپ اس کے بعد دنیا میں نہیں رہ پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زندگی 1 روزہ رکھا، لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو 1 کے بجائے 2 روزہ رکھوں گا۔ اب اس کے پیچھے محدثین نے حکمت اور وجہ بیان کی۔ محدثین نے پہلی وجہ یہ بیان کی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم 1 روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری
موقع سے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى کہ ہر عمل میں یہود و نصارہ کی مخالفت ضروری ہے، ہر عمل میں یہود و نصارہ سے مخالفت ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہود و نصارہ چونکہ ایک روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور پتہ چلے کہ مذہب اسلام یہ ہے اور حضرت موسیٰ کی شریعت یہ ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے کہا کہ عاشورہ کا ہم 2 روزہ رکھیں۔ 2 روزہ کیسے؟ ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو، یا پھر ایک 10 کو اور ایک 11 کو۔ اگر آج کی زبان میں آپ سمجھیں، اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو اتوار کو روزہ لازمی طور پر رکھیں، اس سے ایک روزہ پہلے یعنی سنیچر اتوار کریں یا پھر اتوار سوموار کریں۔ تو یہ 2 روزہ ہے، عاشورہ کا 2 روزہ جس کو رکھنے کے فضائل بھی حدیث پاک میں ہیں، اور پھر کوئی رکھتا ہے تو اسے ثواب بھی ملے گا، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو ہم اس کے اوپر طعن و تشنیع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عاشورہ کے دن کی فضائل اور عاشورہ کے دن کے تاریخی واقعات مختصر آپ کے سامنے آئے۔ پھر میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ عاشورہ کے دن ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کہیے نا یا علی یا علی یا حسین کہنا چاہیے، یہ جو ہے نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو تو یہی سکھایا ہے کہ ہاں گلی گلی میں گھوم کر کے یا علی یا علی یا حسین کے نعرے لگانے ہیں۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو یہی تعلیم دی ہے، اور چونکہ ہم خود کرتے آئے ہیں اور اپنے بچوں کو منع بھی نہیں کیا تو ہمارے بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یا علی یا علی یا حسین کہیں، یہی عاشورہ کا کام ہے۔ عاشورہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا پہلا کام اپنے وسعت کے حساب سے، اپنے حیثیت کے حساب سے اپنے بال بچوں پر خرچہ کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، اپنے وسعت کے حساب سے جتنا ہو سکے اتنا اپنے آل و اولاد پر خرچہ کرے، جائز کھانے پینے میں ان کے لیے بہترین انتظام کرے۔ عاشورہ کے دن اس کی برکت سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے آل و اولاد پر وسعت کرے گا کھانے پینے میں، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے پورے سال اس کو وسعت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا کام جو محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ، کیونکہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ نے بہت ساری قوموں کا توبہ قبول کیا، بہت ساری قوموں کا توبہ قبول کیا، اور مزید اللہ نے نبیوں کو جو آزمائش کے لیے ڈالا تھا، اللہ نے ان کو اگر آزمائش سے نجات دیا تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو دیا۔ تو اس وجہ سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو توبہ اور استغفار کریں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اور اپنے آل و اولاد پر اپنے وسعت کے موافق خرچ کریں۔ اور تیسرا کام، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اگر ہو سکے تو 2 روزہ رکھیں، ایک روزہ پہلے اور ایک روزہ 10ویں تاریخ کو، یا پھر ایک روزہ 10 کو اور ایک 11 کو۔ یہ 3 کام وہ ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی کام ہے وہ سب فضول ہے، جس کا کوئی مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور